بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں دوستو، فیضان لیلۃ القدر، آج ہم آپ کو بتائیں گے لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ پیارے دوستو، پیارے بھائیو، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی مبارک شرافتی اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے یا اس کے بتائے ہوئے اس کے بتانے سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانیں کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے اس شب کو اس سے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ سبحان اللہ! نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یا عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہماری عمریں تو بہت قلیل ہیں، اللہ اکبر! اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ مکی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں،
اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک نہایت ایمان افروز حکایت بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام، دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس طرح طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کار گر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کر کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کیا، آپ کی بیوی کو مال کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، پوچھا مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی، میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ میرے سر کے بال چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ان 8 گیسوؤں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کندھوں تک ہے۔ کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ کفار بد اتبار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب تک اس نیک بندے نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور کافروں پر یہ ستون ماچھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے اللہ عز و جل نے نجات بخشی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں قدر کہاں پیارے دوستو، دیکھا اپنے خدائے رحمان عز و جل اپنے محبوب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے ہم پر کیسا عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کرنے تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب پالیں، مگر افسوس ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی سبھی تو تھے جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی مگر افسوس ہم ناقدر ہی رہے۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر نہ کر دیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے
جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا، ہرا جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کو کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیلائے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام نماز یا ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہے، اسے سلام یا مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں میں آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپس کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو عادی شرابی، ایک شراب کا عادی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے والے توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ لڑائی کا ببال، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ اللہ اکبر۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ الحنان مرات جلد نمبر 310 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بھلائی بھلا دی گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر وہ ہوا ہی نہ کرے گی۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، مگر اب کون کس کو سمجھائے۔ آج تو بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر تو گزارا ہی نہیں، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں۔ صرف اس قول ہی پر اکتفا نہیں، اب تو معمولی سی بات پر پہلے زبان درازی، پھر دست اندازی، اس کے بعد چاقو بازی، بلکہ گولیاں تک چل جاتی ہیں۔ افسوس، آج کل بعض مسلمان کبھی پٹھان بن کر، کبھی پنجابی کہلا کر، کبھی مہاجر ہو کر، کبھی سندھی اور بلوچ قومیت کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی املاک و اموال کو آگ لگا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف نسلی اور لسانی فرق کی بنا پر محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ تو ایک دوسرے کے محافظ تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے، مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ پیاری دوستو، ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی غمگساری کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مارنے، کاٹنے اور لوٹنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں مومن کے بارے میں خبر نہ دوں؟ پھر ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اپنے اموال سے بے خوف ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مجاہد وہ ہے جس نے اطاعت خداوندی کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے جس نے خطا اور گناہوں سے علیحدگی اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، دوزخیوں کو ایسی کھجلی، ایسی خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ کھجلاتے کھجلاتے ان کی کھال ادھر جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر ندا سنا دے گی، اے فلاں، کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟
کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تب انہیں بتایا جائے گا دنیا میں جو تم مسلمان کو ستایا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کا فرمان معظم عبرت نشان ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کا فرمان معظم عبرت نشان ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا تھا نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ پیارے دوستو، ان احادیث مبارکہ سے درس حاصل کیجیے اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور لوٹ مارنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو مردود شیطان سے لڑیے، بلکہ ضرور لڑیے، نفس امارہ سے لڑائی کیجیے، بوقت جہاد دین کے دشمنوں سے قتال کیجیے، مگر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ زبان بولنے والا اور ہر برادری سے تعلق رکھنے والا تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم ہی میں پناہ گزرے، پناہ گزی ہیں۔ آپ بھی ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے آپ دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبی ہوئی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے، اس میں رحمت اور خیر یعنی بھلائی ہی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے وہ مبارک شب کھلی ہوئی ہے، روشن اور بالکل صاف شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ عز وجل اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی اے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا وہ کون سی عجیب بات ہے؟ عرض کی اے میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے مطلع کرنا، مجھے بتانا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاری دوستو، شب قدر کی متعدد علامات کا ذکر گزرا۔ ہمیں ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی اور تشریف لے جاتی، مگر ہمیں تو اب اس کی علامات نظر نہیں آئی۔ اس کے جواب میں علماء کرام رحمہم السلام نے فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت معصیت کی نجاست میں لت پت رہنے والا گناہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ بالا تے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئی نظر کیا دیکھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں نبی سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مہر و ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ پیارے آقا کی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ پیارے دوستو،
لیلۃ القدر پوشیدہ کیوں رکھی یعنی چھپائی کیوں گئی؟ اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ چھپا رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی اللہ عز و جل کو راضی کر لے۔ مثلا قیامت کے روز ایک گناہ گار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اس طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے چھپانے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس طرح اولیاء رحمہم اللہ کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ چھپا رکھا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر چھپا رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا، ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا، سب اسماء کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں پر محافظت یعنی ہمیشگی اختیار کرے، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام، تمام قسموں پر ہمیشگی اختیار کرے یعنی ہمیشہ کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ خوف کھاتا رہے۔ اس طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ دوسرے یہ کہ گویا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین فکس کر کے تجھ پر ظاہر فرما دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے گناہ کنارے لا چھوڑتی اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کا وجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ تیسرے یہ کہ میں اس رات کو پوشیدہ رکھتا تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ چوتھے یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر ہو سکتا ہے یہ پہلی رات ہو، یہی رات شب قدر ہو۔ اللہ اکبر۔ شب قدر کے تعین میں علماء کرام رحمہ اللہ السلام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر پورے سال میں پھرتی رہتی ہے۔ مثلا فقیہ الامت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال کی راتوں پر توجہ رکھے۔ اس قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ قوی فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات اور ایک بار شعبان المعظم ہی کی 19ویں شب میں شب قدر پائی، نیز رمضان المبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی دیکھی، اور مختلف سالوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے پایا۔ مزید فرماتی ہیں اگرچہ زیادہ تر شب قدر رمضان شریف میں ہی پائی جاتی ہے، اہم تجربہ یہ ہے تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں۔ امام اعظم امام شافعی اور صاحبین کے اقوال، سیدنا امام اعظم کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں 2 قول منقول ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات فکس نہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ لیلۃ القدر پورا سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی منقول ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور اس کی رات معین یعنی فکس ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ حضرت امام
ابو یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے، لیکن کوئی رات معین فکس نہیں، اور ان کا ایک قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے، تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، تو کبھی 27ویں، اور کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جاتی ہے۔ سلسلہ قادریہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ والے متوفہ 656 ہجری فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پا لیا۔ اللہ! اگر یہ بزرگان دین اور مفسرے و محدثین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی کو شب قدر ہے۔ سید الانصار سید القراء حضرت سیدنا ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ لیلۃ القدر میں 3 مرتبہ ہے، اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ ہیا ہے، جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب میں شب قدر ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش عظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ رضائے الہی کی خواہش مند ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر شب قدر میں ان دونوں کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار رہے، بلکہ اس طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء فجر کی جماعت بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجیے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ ہوں، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ اللہ عز و جل رحمت کے متلاشیوں، اگر اللہ کی رحمت کی تلاش کرنے والوں، اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں ہی ان دونوں نمازوں کے جماعیان انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ عز و جل روزانہ کی طرح شب قدر بھی گویا ساری رات کی عبادت کرنے والے قرار پائیں گے۔ شب قدر کی دعا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ پیارے دوستو، کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم ایک ہی مرتبہ پڑھ لیا کریں، کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے، اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔
پیارے دوستو، یقیناً یہ رات منبع برکات ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار رمضان شریف تشریف لایا تو حضور انور شافع محشر مدینے کے تاجور باذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہے، جو حقیقتاً محروم ہے۔ اے اللہ، پیارے پیارے اللہ، اے میرے مولا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم گناہ گاروں کو ليلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کر اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرما، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔